السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کی صورتحال جہاں ہم 14 اگست کی سیلیبریشنز کی طرف جا رہے ہیں، وہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے میں آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات بڑے ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید اضافہ ان میں ہو رہا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف سیاسی بیان بازی ہے تو شاید کسی حد تک درست نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اتحادی حکومت ہے، لیکن اس میں بھی پیپلز پارٹی اپنی بھرپور ریزرویشنز کا اظہار آن اینڈ آف کرتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے، اور جتنا ایگریسو سٹانس اس مرتبہ لیا گیا ہے جے کے ریزلٹس کے بعد وہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ دوسری طرف اس موقع کا اور اس ٹائمنگ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے 27 ستمبر کی کال بھی دے دی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر کچھ پارٹی کے حوالے سے جو اوورسیز پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت لمبے گیپ کے بعد یعنی ستمبر کے آخر میں جا کے یہ کال دی گئی ہے، اور اس میں یقیناً سہیل آفریدی صاحب کا کوئی عمل دخل ہوگا، لیکن ہر چیز کو کنٹروورشل بنانا بھی وزیر اعلیٰ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں علیمہ خان صاحبہ کو بھی آن بورڈ لے لیں گے، دوسری طرف کارکنوں کو اکٹھا کرنا اور 20 لاکھ کا جو نمبر کے پی گورنمنٹ دے رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک خود بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ کیسے پورا ہوگا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً حکومت اسلام آباد میں تو مشکل ہی یہ تمام شو پاکستان تحریک انصاف کو کرنے دے گی۔ پھر کس طرح یہاں پر آ کر سٹے کرنا اور اس احتجاج کو پرولونگ کرنا جب تک کہ بانی چیئرمین سے ملاقات نہ ہو، یہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مینیجبل ہوگا، ان تمام چیزوں پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب۔ علی بھائی آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلے تو علی بھائی یہ فرمائے گا کہ جب یہ کال دی گئی ہے اس کے بعد سے آج آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں، یہ جو 27 ستمبر کی کال ہے، ٹائم تو اچھی بات ہے، بائی کیا ہے آفریدی صاحب نے تیاریوں کے لیے، لیکن اب اس ٹائم کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے کہ جی اتنا لمبا ٹائم کیوں لیا گیا اور اس میں کیسے چیزیں ہوں گی۔ پھر جو خان صاحب کی بہن ہے وہ بھی اس میں ابھی تک ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے، تو یہ کنسنسس کے بعد کیا یہ ڈیسیجن نہیں اناؤنس ہوا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں 27 کی جو ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ کوئی ڈیٹ وہ دیں گے سہیل صاحب، لیکن اس میں جو ڈیٹ 27 کی دی ہے کچھ لوگ کچھ ساتھی اس پہ جس طرح آپ نے بات کی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن میں اس کو ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر بڑے لیول پہ سہیل صاحب نے موومنٹ کرنی ہے پختونخوا سے تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کنسلٹیشن میں تو نہیں تھا شامل لانگ مارچ کی، لیکن جب یہ پتہ لگا تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ایک موقع مل گیا ہے دونوں طرفین کو، ہمیں بھی کہ ہم اپنی تیاری جو ہے وہ بہتر کریں اور یہ بھی انشور کریں کہ کوئی نقصان نہ ہو اور احتجاج اگر ہو تو پرامن ہو۔ اور حکومت کو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج یہ ملا ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف کو انگیج کرنا چاہتی ہے تو اس 1.5 مہینے کے ٹائم میں کافی ٹائم ہے، وہ سیریسلی انگیج کرے تحریک انصاف کو اور اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس پہ بیٹھنا ہی ہے۔ 26 نومبر یا 24 نومبر سے پہلے بیٹھ جاتے یا اس دوران بیٹھ جاتے تو اچھا ہوتا، اس کے بعد پھر ٹائم ضائع ہوا، پھر حکومت کی طرف سے آفر آئیں، ہم نہیں بیٹھے، یا ہم نے جب بات کی حکومت نے سنجیدہ نہیں لیا۔ ابھی بھی 2 مہینے 1.5 مہینہ یا مہینہ پہلے جو شہباز شریف صاحب نے بجٹ سیشن میں 2 بار مذاکرات کی دعوت دی، تو اس دعوت پہ ہماری توقع تھی کہ چغزئی صاحب اس پہ کوئی سٹیپ لیں گے۔ میں تو 2-3 بار ان کو کہا، فلور آف دا ہاؤس بھی کہا، پارلیمنٹری پارٹی میں بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ وہ اس طرف ایک سٹیپ لیں تاکہ مذاکرات سے سلسلہ آگے چلے۔ تو یہ جو 1.5 مہینہ ہے اس میں ایک اپرچونٹی ہے حکومت کے پاس کہ اس مسئلے کو بات چیت سے حل کرے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت جو ہے اس پہ کیا سٹیپ لیتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو علی بھائی نمبر ہے، مطلب آفریدی صاحب نے خود تو نہیں کہا، لیکن ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں شفیع جان صاحب وغیرہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم 20 لاکھ لوگوں کو لائیں گے، اور پھر ہم اس حوالے سے تیاری بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہی پروگرامز میں بھی اور باقی جگہوں پہ وہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہم بھرپور اس حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے چیزوں کو مینیج کریں گے، واش رومز، کھانے پینے کی تمام چیزیں۔ تو باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں اگر پہنچ گئے کسی طرح تو پھر سٹے کرنے کا بھی ایک بندوبست کرنا ہوگا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ 26 نومبر کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد کے بجائے فلاں جگہ رک جائیں، لیکن اس وقت بھی فیصلہ نہیں ہو سکا اور پھر اس کے اثرات ہم نے بعد میں دیکھے پی ٹی آئی کے اوپر۔
تو یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ آپ لوگوں کو اسلام آباد میں ایک تو اتنا بڑا نمبر اکٹھا کرنا اور پھر اس کو سیٹل بھی کروانا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا نمبر ہے اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نمبر نہیں نکلا. حالیہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑا نمبر کبھی نکلا ہے موجودہ پچھلے 4-6 سالوں میں، وہ شاید 9 اپریل کی رات کے بعد تھا، جب رجیم چینج کے اگلے دن پھر جب دنیا نکلی. وہ ایک بڑی تعداد تھی، ظاہر ہے اس کو گن تو آپ نہیں سکتے، لیکن 20 لاکھ از اے بگ نمبر. خان صاحب جب خود باہر تھے، آخری جو لانگ مارچ خان صاحب نے کیا تھا ایک پشاور سے کیا تھا 25 مئی 2022 کو تھا میرے خیال میں، اور ایک تھا لانگ مارچ اسی سال نومبر میں. تو 20 لاکھ کا فگر تو تب بھی ٹچ نہیں ہوا. لیکن بعض اوقات آپ ایک نمبر دیتے ہیں ایک میسج دینے کے لیے کہ بڑی تعداد میں دنیا نکلے گی، تو ایک بڑا نمبر دیا ہے. ہماری نوجوان قیادت ہے، ہوپ فل ہیں، انرجیٹک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف میں اب جو ہے پہلے ایک خان صاحب اور ان کے ساتھ علوی صاحب، سواتی صاحب، شاہ محمود صاحب، عمر ایوب صاحب یا اسد عمر صاحب، علی زیدی صاحب، یہ ایک جنریشن تھی، عمران اسماعیل صاحب. اس کے بعد میں، مراد، شہریار، ہم لوگ آئے. ہمارے بعد ابھی تیسری جو ایک کھیپ آئی ہے، یہ بھی انرجیٹک ہیں اور خان صاحب سے اتنا ہی لگاؤ رکھتے ہیں جتنا ہم رکھتے ہیں. میں تو اس کو بڑا پازیٹیو سمجھتا ہوں. لیکن میری امید یہ ہے، آئی ایم ہوپ فل، کہ دونوں طرف سینٹی پریویل کرے. لیکن علی بھائی، آپ سیکنڈ جنریشن میں ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں اس بات کا، لیکن آپ تک کی جو جنریشن ہے وہ انڈرسٹینڈ کر چکی ہے کہ کتنے چیلنجز ہوتے ہیں جب آپ کسی لانگ مارچ کے لیے نکلتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو اسلام آباد میں آ کے رکنے کی بات ہو رہی ہے تھرڈ جنریشن کی طرف سے، یہ کیسے ممکن ہوگی اس وقت کی؟ اگر ہم صورتحال کو اندازہ لگائیں تو آپ کو خود لگتا ہے کہ یہ اس سے پہلے بات چیت ہونی چاہیے، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے؟ اس کو میں آپ کو ایک اور اینگل دیتا ہوں. جب کوئی سیاسی جماعت ایک جلسے کی کال دیتی ہے، جس طرح عمران خان صاحب کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا رجیم چینج کے بعد عمران خان صاحب کال دیتے تھے، 24 گھنٹے میں جلسہ کیا، 48 گھنٹے میں دوسرا کیا. ہمیں کوئی گارنٹی تھی کہ بندہ آئے گا؟ مطلب آپ سٹیج لگا دیتے ہیں، پارلیمنٹیرینز آ جاتے ہیں، تنظیم آ جاتی ہے، عوام تو آپ گھروں سے پکڑ کے نہیں لا سکتے نا. عوام نکل آتی ہے، ایک امید پہ آپ ایک سٹیج لگاتے ہیں. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ ان کی سیاسی قیادت سے کبھی پوچھیے گا، آف دا ریکارڈ پوچھیے گا، نون لیگ سے، جمعیت سے، پیپل پارٹی سے، کسی سے بھی، کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا کہ جب آپ جلسہ اناؤنس کرتے ہیں اور جب آپ سٹیج لگاتے ہیں. بے شمار بار ہم گئے ہیں ان جگہوں پہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سٹیج لگنے کے بعد جب ہم سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جاتی تھی اور خان صاحب آتے تھے، باوجود اس کے کہ خان صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں، ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ماشاءاللہ، اس کے باوجود ایک ٹینشن ہمیں بھی رہتی تھی کہ کتنا بندہ آئے گا. دیکھیں، ہر جماعت کو ٹینشن ہوتی ہے. جب دنیا نکلتی ہے تو اس کے بعد آپ کو جلسہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سیاسی جماعت کا کیا کام ہے؟ سیاسی جماعت کا کام ہے ایک اپرچونٹی دینا، ایک دعوت دینا، ایک سیاسی ابھار، ارتعاش پیدا کرنا سسٹم میں. اب عوام گھروں سے نکلتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں 20 لاکھ یا 10 لاکھ یا 5 لاکھ وٹ ایور، یہ ورکر تو اتنا نہیں ہے نا. ہمارا ووٹر سپورٹر بے شمار ہے. ایکٹیو ورکر جو ہے وہ تو 20 لاکھ نہیں ہے. تو وہ ہم ڈیپینڈ کریں گے عوام پہ کہ اس دن اگر عوام نکلتی ہے. دیکھیں 20 لاکھ تو بہت بڑا فگر ہے. میں کہتا ہوں اگر 2-3 لاکھ بندہ بھی آ گیا اسلام آباد، بہت بڑی فگر ہے یقیناً. ہاں نہیں، اس قسم کے سینیریو میں 2-3 لاکھ کا بھی پریشر بہت زیادہ ہوگا گورنمنٹ کے اوپر. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ تو چلیں ایک چیلنج ہے جو کہ آپ لوگ فیس کر رہے ہیں، اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی وزن ہو گیا تو گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اگنور کر سکے پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن ایسی سچویشن میں کچھ لوگ اس کو کنٹروورشل بھی بنا رہے ہیں. مطلب ود آل ڈیو رسپیکٹ، شہباز گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 27 تاریخ کی بات جو ہے وہ ڈیل کر لیے کوئی آفریدی صاحب نے، اس لیے انہوں نے اتنے لمبے ٹائم دیا ہے. پھر وہ جو سلمان اکرم برادر صاحب اور مشال یوسف زئی صاحبہ کی ایک آڈیو لیک آئی ہے، وہ اس میں ان پہ الگ طرح کے الزامات لگا رہی ہیں. یہ چیزیں کیوں منظر عام پر آ رہی ہیں ایسی، جس سے پی ٹی آئی ہر پارٹی میں ہوتی ہے لیکن اس سے پی ٹی آئی بلا وجہ ایک مسائل کا شکار ہو رہی ہے؟ باہر بیٹھے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بھی خان صاحب سے محبت کرتے ہیں. میں کسی پہ کبھی سوال یا نشان نہیں اٹھاتا. بس اتنا ضرور کہوں گا
کہ دور سے بیٹھ کے جو چیز محسوس ہوتی ہے جب پاس آتے ہیں تو تپش جب پیروں کو پہنچتی نا پھر پتہ لگتا ہے آٹے دال کا بھاؤ. تو جو یہاں اس مشکل حالات میں اس بدترین فسطائیت میں اس نظام کے سامنے کھڑے ہیں بمائے اپنے اہل و عیال کے. ایک تو بندہ ہو نا جو بچے سب کچھ باہر بھیج دے, باہر آپ کی پراپرٹیاں ہو, ایک بندہ ادھر بیٹھا کر رہا ہے, پھر بھی آپ کے بچے ادھر, آپ کی فیملی ادھر, آپ کے ماں باپ ادھر, آپ کا کاروبار ادھر, آپ کا گھر, بزنس, ایوری تھنگ از ہیئر, اور اس کے باوجود آپ ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں. اصل ہیروز تو یہ ہیں. تو آپ کوئی ایسی بات باہر بیٹھے ساتھیوں کو میں ریکویسٹ کروں گا آپ نہ کریں. آپ اور ہم عمران خان سے ایک جتنا پیار کرتے ہیں, آپ شاید زیادہ کرتے ہوں گے, کوئی بات نہیں, لیکن آپ ایسی بات کریں کہ یہاں ساتھی جو ہیں ان کو آپ مضبوط کریں اور ان کے لیے راستہ آسان کریں, نہ کہ آپ ان پہ سوال نشان اٹھائیں. اگر سہیل آفریدی کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے تو آپ آ جائیں کر لیں نا, آپ آ جائیں, سہیل سے بہتر کر لیں. پہلے علی امین تھا, اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اب اس کے پیچھے پڑے ہوئے, کس کو لے آئیں بھائی؟ عمران خان تو اندر ہے, باقی تو کوئی جس کو بھی لائیں گے آپ سوال نشان اٹھائیں گے تو خود آ جائیں. ٹکٹ کے پیسے میں دے دیتا ہوں آپ کو, میرے پاس آپ جتنے پیسے نہیں ہوں گے لیکن میں دے دیتا ہوں آپ کو, آ جائیں لیڈ کر لیں. اگر خود نہیں آ سکتے تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائیں, ان کو کرنے دیں. بالکل. اگر آپ عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور ان سے وفادار ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ سب ہیں, تو پھر یہاں جو عمران خان کے وفادار اس مشکل نظام, طاقتور نظام کے ساتھ سر سے ٹکرے مار رہے ہیں, ان کو سپورٹ کریں. باقی یہاں جو قیادت ہے ان کے حوالے سے میں نے پارٹی میں ابھی بات تھوڑی دیر پہلے کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب, مشال بی بی, یہ سارے یہاں مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں. فرسٹریشن بھی ہو جاتی ہے, غصہ بھی آ جاتا ہے, لیکن ہم اس کو پیچ اپ کر لیتے ہیں. تو یہ ہم ادھر کر لیں گے, اس میں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور تقریباً ہو بھی گیا انشاءاللہ. اچھا علی بھائی, ایک آخری سوال اور کرنا چاہوں گی کہ ابھی کچھ وقت پہلے, بلکہ کچھ ٹائم پہلے ہی سلمان اکرم راجہ صاحب خاصے برہم ہوئے تھے جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کا کہا تھا کہ ہم سٹ ان کریں گے خان صاحب کے ہی کچھ کیسز کے حوالے سے. تو آپ اور غالباً ایک شخصیت اور تھے, پی ٹی آئی سے 2-3 لوگ جو پہنچے تھے, اس کے اوپر خاصی انہوں نے ناراضی کا بھی اظہار کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ ہے ان کا مورال بھی ڈاؤن ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب یا اس قسم کی شخصیات کو تھوڑا سا جو لیڈرشپ ہے اس کو موبلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ کالز تو دی جا رہی ہیں اڈیالہ کے باہر بھی اور ان جگہوں پر بھی, لیکن وہ رسپانس نہیں آ رہا باقی لیڈرشپ کی طرف سے, چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے. میں تو عمران خان کا شاگرد ہوں, میں تو زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے. باقی میرے ساتھی ہیں پارٹی میں, بہت جونیئر ہیں, خان صاحب نے بڑا عہدے دے دیا ہے, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں پبلک میں نہیں کرنی ہوتی. اور رات 1 بجے میسج گیا تھا تو جو ساتھی اسلام آباد تھے وہ تو پہنچ گئے, لیکن اکثریت پارلیمنٹیرینز کی دور افتادہ علاقوں میں ہوتے ہیں. تو 1 بجے رات کے اگر میسج جائے گا تو صبح جلدی وہ 10 بجے نہیں پہنچ سکتے. بنیر سے, دیر سے, اپنا ساؤتھ پنجاب سے, کیسے کوئی شیخو پورہ سے کوئی کس طرح صبح سویرے پہنچے گا؟ تو میں, اور وہ چیز پیچ اپ ہو گئی ہے. اور راجہ صاحب نے اس کو پھر کل کی پریس ٹاک اگر آپ نے دیکھی ہو پختونخوا ہاؤس میں, راجہ صاحب نے اس کو اچھا ہینڈل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. پارٹی کی تمام قیادت کو میں نے کہا ہے, ریکویسٹ کرتا ہوں, اندر بھی کوئی بات ہوتی ہے پیچ اپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فطری امر ہے. خان صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے, شاہ محمود صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے, دونوں سینئر قیادت اندر ہے, تو یہ چیزیں فطری ہے, یہ ہوتی ہے. لیکن اس میں پھر ہمارے ساتھی ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں, اسد قیصر صاحب ہیں, میں ہوں, عامر ڈوگر صاحب ہیں, کچھ اور ساتھی ہیں, اعظم سواتی صاحب ہیں, سینئر ہمارے ساتھی ہیں, تو فائر فائٹنگ کرتے ہیں, تو ہو جاتا ہے, آگ پہ پانی ہم ڈال دیتے ہیں, ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. چلے امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات اسی طرح بہتری کی طرف جائیں اور ایک اچھا شو دیکھنے کو مل سکے, لیکن ابھی کافی, اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے پاس تیاری کا بھی وقت ہے. بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب, پاکستان اور ترکیہ کا اہم ترین معاہدہ, کیا اس کے اثرات خطے پر ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جہاں ہم نے سیاسی تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے, وہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کا معاہدہ زیر بحث ہے. اب تک بھارت میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ خاموشی کے ساتھ ہو گئی اور بھارت کو ہوا تک نہیں لگی. دوسری طرف اسرائیل اس کے اوپر بڑا ہکا بکا نظر آتا ہے, اور اسرائیل کی جو وزیر ہیں ان کی طرف سے تو یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک خطرناک اقدام جو ہے وہ قرار دیا جائے گا اسرائیل کے حوالے سے, اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں, اور وہ اوبویسلی ان کے لیے بھی یہ بڑا شاکنگ ہے. لیکن اس کو ایک کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور سعودی عرب آلریڈی ایک اگریمنٹ کے اندر موجود تھے, لیکن یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو پیورلی دفاعی معاہدے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. کتنا یہ اس سے مختلف ہے اور اس میں کتنی ذمہ داری ہر ملک کی جو 3 ممالک ہیں ان کی بڑھ چکی ہے, اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. اور دوسرا
امریکہ اور ایران کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ایران کے دورے پر اچانک پہنچے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہو سکتا ہے ایک معاہدے کی شکل ہم دیکھیں, لیکن وہ کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں, ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی بھی ہیں, العربیہ پاکستان بھی ہیں, منصور جعفر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. منصور بھائی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اچھا, پہلے یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس میں تینوں ممالک کا جو کردار ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ایگریمنٹ کے بعد؟ جی بہت شکریہ. جی دیکھیے, جہاں تک تو مکہ معاہدے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اس وقت جس انداز سے مختلف اینگل سے ڈسکس کیا جا رہا ہے اس میں سمجھتا ہوں اس کی جو بنیادی جینیسس ہے اس کو بہت زیادہ شاید اوور لک کر دیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہی ہے, اور اس سے پہلے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ اس نوعیت کے معاہدے جو ہیں وہ بہت سارے ملکوں کے درمیان بائیلیٹرلی موجود ہیں, عرب دنیا کے اندر بھی موجود ہیں, اور پاکستان اور سعودی عرب کا تو یقیناً ایک بڑا پرانا اس نوعیت کا دفاعی تعاون چلا آ رہا ہے جو تقریباً 1980 کی دہائی سے آن ورڈ جو ہے مختلف حوالوں سے ٹریننگ کا ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ کا ہے, پھر اسی نوعیت کی جو چیزیں ہیں. اب ریسنٹلی اس کو جو گزشتہ سپٹمبر میں ایک فارمل شکل دی گئی دو طرفہ معاہدے کی صورت میں, اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑی بلیسنگ ثابت ہوا, خاص طور پہ اگر یہ بھی آپ فروری کی جو اسرائیل امریکہ ایران جنگ ہے اس کے تناظر میں اسے دیکھیں, کیونکہ جس انداز سے ایران نے اسرائیل کے اور امریکہ کے حملوں کے بعد ہاریزنٹلی اپنا ایک رد عمل جو ہے وہ سپریڈ کیا تھا, اور اس میں اکراس دا بورڈ انہوں نے جی سی سی کنٹریز انکلوڈنگ سعودی عرب جو ہے وہ سارے کے سارے ممالک جو ہے وہ ٹارگٹ پہ رکھ لیے تھے. تو پاکستان کیونکہ ابتدا سے اس سے جنگ کی جو میں سمجھتا ہوں حدت اور شدت کو کم کرنے کے لیے بطور ثالث جس انداز سے انگیج ہوا, تو پاکستان نے فوری طور پہ اسی دو طرفہ سعودی اور پاکستان ڈیفنس معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے ایران کو یہ بات باور کروائی کہ ایران سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے اس معاہدے کے موجب, تو لہٰذا ایران کوئی ایسی نوعیت کا ایڈونچر کرنے سے باز رہے کہ جس سے حرمین شریفین کے تقدس یا اس کی سالمیت کو کوئی غضب پہنچنے کا امکان ہو. تو لہٰذا ایران کو بھی فوری طور پہ یہ بات سمجھ آ گئی, اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایکسیپشن پیدا ہوئی جس کے بعد سعودی عرب کا ایک اعتماد بحال ہوا, اور سعودی عرب خود اس پورے پیس پروسیس اور اس ثالثی کے عمل میں بیک اینڈ پہ دل و جان سے شریک رہا. آپ کو علم میں ہوگا کہ جب یہ شروعات ہو رہی تھی اس ثالثی کے عمل کی, اس میں سعودی وزیر خارجہ, ترک وزیر خارجہ, قطری وزیر خارجہ, عمان کے وزیر خارجہ, تمام کے تمام پاکستان کی دعوت پر یہاں آئے تاکہ ایک وسیع تر جو ثالثی کا عمل ہے وہ شروع ہو سکے اور ان ملکوں کی ان پٹ بھی جو ہے لی جا سکے. اب میں سمجھتا ہوں اس کا اسپیکٹرم اس مکہ معاہدے کے نتیجے میں ایک تیسرے ملک کی موجودگی سے پھیل گیا ہے, بڑھ گیا ہے, اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے دو چند ہو جاتی ہے کیونکہ ترکی یقیناً ایک نیٹو کا رکن ہونے کے ناطے جس طریقے سے اس کی جغرافی جو ہے وہ ایشیا اور یورپ تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, سب جانتے ہیں اسے, تو اس ضمن میں اس کی بڑی اہمیت, اور خاص طور پہ ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس کے تقریباً 5-6 دہائیوں سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں, ان کے ساتھ تجارت بھی جاری ہے, تو خطے میں ان کا اسی طریقے سے جو فارن پالیسی کے جو اہم نکات ہیں اس میں جو پیلسٹائن کاز ہے اس کی حمایت, اس کی نصرت, وہ بڑا ایک اس کو وہ, تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں اسرائیل جیسا ملک جو ہے وہ یقیناً اس کو ایک بڑی پریشانی بھی ہوئی, خاص طور پہ اس کے وہ جو توسیع پسندانہ عزائم کہ جس کے نتیجے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ ان کی سرحدیں فرات سے نیل تک جو ہے وہ پھیل جائے, تو ظاہر ہے اس کی راہ میں جو مزاحم قوتیں ہیں وہ ایک تو ایران اس خطے میں موجود ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ترکی بن جاتا ہے, تو ایسے میں ان کا ایجنڈا تو سارے کا سارا فلاپ ہو گیا. اور تیسرا اہم ملک اس میں سعودی عرب ہے جسے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابراہیم اکارڈ میں شامل کرنے کی مشروط دعوت دی اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہم آپ کو سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کا تحفہ بھی دیں گے, لیکن اس شرط پر کہ آپ ابراہیم معاہدہ ہمارے ساتھ سائن کر لیں. سعودی عرب نے ایک بار پھر اپنے اس اصولی موقف کو اور فلسطینیوں کے ساتھ اپنی جو بے مثال یکجہتی اور تعاون ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کوئی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست خاص طور پہ جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو وہ قائم نہیں ہوتی. اس وقت تک ہم کسی قسم کی کوئی نارملائزیشن میں یقین نہیں رکھتے. اچھا منصور بھائی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن مجھے یہ فرمائے گا کہ یہ تو اپنی جگہ ایک نظر آتا ہے کہ
فرم ہے سعودی عرب کی پوزیشن بھی، لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب کچھ اور ممالک بھی انٹرسٹڈ ہیں جو شاید آگے چل کے اس میں شامل ہو جائیں، جس میں مصر کا نام آ رہا ہے، قطر کا نام آ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور کنٹریز بھی اس الائنس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ مطلب یہ تو واضح ہو گیا امریکہ ایران کی جنگ کے بعد کہ امریکہ کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کانٹیکس میں کیا مزید ممالک بھی اس میں ایڈ ہو سکیں گے آگے؟ جی یقیناً اس میں مصر کا نام تو بڑے اس وقت زیر غور بھی ہے، اور کویت بھی اس بارے میں اپنے اندیا دے چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کے مذاکرات پاکستان کے ساتھ جاری تھے. لیکن مصر کو اس وقت تھوڑا سا چیلنج اس نوعیت کا درپیش ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مصر کی براہ راست سرحد جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ملتی ہے، غزہ کے ساتھ ملتی ہے، اور اس وقت ان کی جو داخلی پوزیشن ہے وہ اس نوعیت کی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس نوعیت کا ایگریمنٹ یا اس نوعیت کا معاہدے میں شریک ہو کہ جس کا اثر جو ہے ان کی داخلی سیاست کو تہہ و بالو کر سکتا ہو. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت وہاں پہ جو حکومت ہے وہ کوئی ایسی نمائندہ جمہوری حکومت نہیں سمجھی جاتی بین الاقوامی برادری کی نظروں میں. تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا معاہدہ کر لیا جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ داخلی سیاست میں ایک ابال پیدا ہو یا بحران پیدا ہو. تو لہٰذا لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس پر مذاکرات ضرور کر رہے ہیں، خاص طور پہ جب غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے کچھ عمل درآمد کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہوں گے، تو اس وقت مصر کو بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوگی کہ اسے بھی اس نوعیت کی ایک سیکورٹی امبریلا جو ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر مصر اپنی وہ ذمہ داریاں جو غزہ پیس معاہدے کی صورت میں اس وقت وہ پوری کر رہا ہے، کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو عبوری کونسل جس نے آ کے انتظامی کنٹرول سنبھالنا تھا حماس کے اس انتظامی کنٹرول چھوڑنے کے بعد، وہ اس وقت بھی قاہرہ کے اندر موجود ہے اور بڑے وہاں پہ حفاظتی سیٹ اپ کے اندر موجود ہے، لیکن اسرائیل اسے اب بھی غزہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا. تو یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جس کی روشنی میں اس وقت مصر تھوڑا سا محتاط اور کوشیس ہو کے اس بارے میں پروسیڈ کر رہا ہے. لیکن ان دا لانگ رن اسے اس معاہدے میں شریک ہوئے بغیر یہ غزہ والا جو ایشو ہے اس میں وہ اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے گا. اس لیے ضروری ہے کہ اس میں اپنا افیکٹو رول پلے کرنے کے لیے اسے ان 3-4 ملکوں کی یا کم از کم جتنا بھی بڑا یہ الائنس بنتا ہے اس کی مکمل سپورٹ حاصل ہو، تاکہ وہ بنیادی طور پہ برج بننا ہے اس پورے غزہ کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے. کیونکہ ظاہر ہے رفح کراسنگ ایک ایسی واحد انٹری پوائنٹ ہے جو اسرائیل کی دیگر کراسنگ کے علاوہ مصر کو جو غزہ کو دنیا سے جوڑتی ہے یا خاص طور پہ اس کا رابطہ بنتا ہے. ایسے میں مصر کا یہ کردار میں سمجھتا ہوں اس کے زیر غور بھی ہے، اور وہ اسے سمجھتے ہیں پورا کرنا اور ایک ذمہ داری کے طور پہ اس کو لے کے چلنا. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم منصور بھائی، بہت بہت شکریہ. جعفر صاحب ایڈیٹر العربیہ پاکستان اور سینئر جرنلسٹ مڈل ایسٹ کے حوالے سے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. اور اوبویسلی جو اس وقت کی تبدیلیاں ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے تو بڑا ضروری ہے کہ بر وقت یہ معاہدہ ہونا چاہیے، اور جو آلریڈی MOU پاکستان کے اندر سائن ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایک عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن بڑا مشکل ہے دو بڑی طاقتوں کو ایک ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے کے بعد کسی حتمی معاہدے کی طرف جانا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم بات کریں گے گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو کی. ایک طرف AJ کے انتخابات اور اس کے نتائج جو کہ خود گورنمنٹ کی لائز ماننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی اگلے مہینے سڑکوں پر نکالنے کی تیاری کر رہی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے ہم نے انٹرنیشنل سینیریو کی تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر پاکستان کے لیے یہ مہینہ اس لیے بھی بڑا خوشگوار ثابت ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنلی نہ صرف پاکستان کی ریکگنیشن بڑی ہے، بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ایک بہت ہی اہم دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان، ایک تو بہت سے ممالک کو یہ ہضم نہیں ہو پا رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے ممالک کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کا حصہ بنے. اس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے بھی نام آ رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا پلر اب آہستہ آہستہ ترتیب دیا جا رہا ہے جس سے یقیناً اسلامی ممالک کی جو ایک طاقت ہے اس میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر ہم اندرونی چیلنجز دیکھیں تو جہاں ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کر رہی ہے، وہیں اندرونی طور پر اس وقت بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ ایک مرتبہ پھر اس ماحول کو مشکل کا شکار کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے 27 ستمبر کی کال دے دی ہے، دوسری طرف 20 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنے کا دعویٰ ہوا ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت کی حکومت کی سب سے قریبی اتحادی ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ AJK کے الیکشنز کے نتائج کے اوپر بہت نالا نظر آتی ہے. اور اس کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس میں حکومت پاکستان نے، جس میں نون لیگ کا انفلوئنس زیادہ ہے، اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے ان انتخابات کے نتائج کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اوبویسلی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ ساتھ ساتھ
اس کو کلیریفائی تو کر رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں سے سیٹسفائی نہیں ہوتی نظر آ رہی. خیر ان تمام چیزوں پر بات کریں گے کہ کس حد تک گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے جو الائز ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ رہنما ممبر قومی اسمبلی شمائلہ رانا صاحبہ. تھینک یو سو مچ میم فار جوائننگ. اچھا بہت سی چیزیں ہیں لیکن پہلے میں کوئکلی جاننا چاہوں گی اے جے کے الیکشن کے حوالے سے کہ جو بھی لاسٹ ایک فیز رہا الیکشن کا اس میں ایک بڑا اپسیٹ ہم نے سردار عتیق صاحب کی ہار بھی دیکھی. اس سے ایک یہ وائب بھی آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی ریزرویشن اپنی جگہ لیکن ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ جو ہے ووٹر کا اے جے کے میں وہ تبدیل ہوا ہے، ورنہ وہ لوگ جو پشتوں سے جیتتے آ رہے تھے وہ نہ ہارتے. تو آپ کے خیال میں مائنڈ سیٹ کے اوپر کتنا نون لیگ نے کام کیا یا کیمپیننگ کس انداز میں کی کہ آپ لوگوں نے مائنڈ سیٹ لوگوں کا بدلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا، آپ نے اتنے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر مجھے میرا انتخاب کیا. ایکچولی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کو اور آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ کشمیر کا جو الیکشن تھا وہ محض ایک الیکشن نہیں تھا، وہ ایک ایسی ایک کیمپین تھی جس کو کہ اغیار سے بھی فنڈڈ تھے، اور وہاں پہ جو امن کمیٹی ہے اس نے وہاں کا امن خراب، کچھ لوگوں نے، چند لوگ جو تھے وہ بھارت کے ایجنڈے پر بھی تھے جو پاکستان کو کشمیر سے الگ کرنا چاہتے تھے، اور ان کا یہ ایجنڈا تھا کہ کسی طرح یہاں پہ کشمیر کے حالات خراب ہوں، مہاجرین کو بھی اس سے الگ کر دیا جائے، پاکستان کو کشمیر سے الگ کر دیا جائے، اور پھر وہاں پہ وہی مسلط شدہ لوگ آ جائیں جیسے کہ جموں کشمیر میں مظالم اور یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ جو الیکشن تھا یہ ہمارے لیے صرف ایک الیکشن نہیں تھا، ہمارے لیے پاکستان اور کشمیر کے تعلق کو مزید مضبوط اور اسٹرانگ بانڈنگ کے لیے ہم نے وہاں پہ ایفرٹس کیا. ہم نے بڑی بہترین جامعہ کیمپین کی. آپ نے دیکھا ہماری جماعت کی جو صف اول کی لیڈرشپ ہے، میاں محمد نواز شریف وہاں تھے، سی ایم صاحبہ وہاں پہ موجود تھیں، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، امیر مقام صاحب نے بڑی، سعد رفیق صاحب، بہت سے لوگ تھے. سعد رفیق صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے وہ بیانیہ میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیریوں نے وہ بیانیہ پسند کیا ہے جو مسلم لیگ نون نے دیا. خواجہ سعد رفیق صاحب گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے گئے، ڈسٹرکٹ ڈویژنز میں انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کیا ود انوشا رحمان صاحبہ. تو وہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ ایک تفریق پیدا کی جا رہی تھی نا کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، مہاجرین کا نہیں ہے، تو ہم نے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کیا کہ نہیں، وہ لوگ کہاں جائیں گے جو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ لٹ لٹا کے یہاں پر آ گئے، اور وہ ان کی جو قبریں، ان کے جو بزنس، ان کی ہر چیز، ان کی یادیں کشمیر کے ساتھ وابستہ ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ مہاجرین جو ہیں وہ جو ہے وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے، کشمیر کا حصہ نہیں ہے، اور وہ پارلیمان میں جا کے ان کی نمائندگی نہیں کر سکتی. تو یہ ایک غیر مناسب مطالبہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر لوگوں نے دو لیڈرشپ وہاں پر تھی. ایک لیڈرشپ نے ترقیاتی منصوبوں پہ بات کی، ایک لیڈر نے اسی لیڈر نے جو ہے وہ پرفارمنس پہ بات کی، اس نے انفراسٹرکچر پہ بات کی اور فیوچر کے جو پلاننگ ہے اس پہ بات کی. ایک جماعت جو ہے پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے طنز کیا، انہوں نے پگڑیاں اچھالی، انہوں نے اتحادیوں کو وہاں پہ سر عام جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی. تو عوام نے ان کی اس چیز کو مسترد کر دیا، اور عوام نے اس وجہ سے بھی پیپلز پارٹی کو وہاں پہ مسترد کیا ہے کہ یہ لوگ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو قابو کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ اپنی جو میں سمجھتی ہوں انکمپیٹنسی ہے اس کا مدعا جو یہ وفاقی حکومت کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. اچھا لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ بات تو درست ہے، یہ سوال اٹھا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اپنی ہی حکومت ہونے کے باوجود بھی وہ کرٹیسائز وہیں کے سسٹم پہ کرتے رہے، اور فیصل راٹھوڑ صاحب کی تقریباً سال سوا سال گورنمنٹ رہی، تقریباً سال ایک کے قریب، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ مسائل یہ تبھی پاپ اپ ہوئے. آپ کے خیال میں لیکن ابھی پیپلز پارٹی کیا زبانی جمع خرچ کر رہی ہے؟ بیانات تو دونوں طرف سے آ رہے ہیں، لیکن کیا واقعی وہ سنجیدہ ہیں اس بات میں؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا دن گنے جا چکے ہیں، تو کیا سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی صرف سیاسی بیانات کی حد تک ہے یا پھر اس سے زیادہ ایگریسو سٹانس بھی لے سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر دن مسلم لیگ نون کے گنے گئے تو پھر تو دن جو ہیں وہ ان کے بھی گنے جا چکے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے اتحادی بھی ہیں، اور تمام آئینی عہدوں کے اوپر یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور تمام جو بہترین عہدے ہیں جو پاکستان کے آئینی اس کے اوپر یہ لوگ اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کل بھی صدر مملکت جو ہیں انہوں نے سائن بھی کر دیے اسمبلی کے اوپر ججز کی تعیناتی کے حوالے سے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ بیانیہ جو ہے وہ بنانا
چاہتی ہے تاکہ وہ عوام میں یا اپنے ووٹرز کو, اپنے لوگوں کو بھی وہ سیٹسفائیڈ کر سکیں. بیچ میں وہ بھی ان کو بھی معلوم ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, شفاف الیکشن ہوا ہے. اور ثنا یہ دیکھیے کہ یہ کیسا الیکشن ہے اور یہ پیپلز پارٹی کا کیسا مطالبہ ہے کہ اگر وہ گلگت بلتستان میں یہ الیکشن ہوتا ہے وہ جیت جائیں تو وہ شفاف ہے, اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی نشان نہیں ہے, انگلی نہیں اٹھی. لیکن جہاں پہ ان کو شکست ہوئی وہاں پہ وہ الیکشن بھی متنازع ہو گیا, الیکشن کمیشن بھی ہو گیا, مسلم لیگ نون کو بھی کر دیا. تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اخبار میں اس میں پڑھ رہی تھی, دی مرر, منٹس آف مرر آئی تھنک, اس میں پڑھ رہی تھی کہ اس الیکشن کے اوپر جتنی بھارت نے منفی پروپیگنڈا کیا ہے اور ان کو اس کی اتنی تکلیف ہے. ایکچولی الیکشن ڈیلے کی بھی کوشش کی گئی, ہاں, اور ڈیلے کی بھی کی گئی اور دوسرا یہ تھا کہ بائیکاٹ کی بھی کی گئی. تو اس دن آپ نے دیکھا ٹرن آؤٹ بھی, اور خواتین کا جذبہ, نوجوانوں کا جذبہ, بزرگوں کا جذبہ. میں تو خود آئی وٹنس ہوں, میں تو ہر جگہ پہ خود گئی ہوں. وہاں پہ جو مہاجرین کے کیمپس تھے ان میں خود ایک کیمپ کے اندر میں گئی ہوں. میں نے بہت لوگوں کو, حالانکہ شدید موسم تھا جو پاکستان میں, جو پنجاب میں الیکشن تھا اس میں اس دن بہت گرمی بہت تھی, تو لوگ جو ہیں وہ بڑی خوشی سے, اور ایک خاتون فالج زدہ عورت تھی, میں نے اپنی ٹائم لائن پہ وہ لگائی بھی ہے. انہوں نے مجھے کہا, میں کہا اماں جی آپ کتنے آ گئے ہو؟ کہنے میں ووٹ پانا آئی ہوں. میں کیا ووٹ کندہ ہے؟ کہنے شیر دا. میں کیا آپ اتنی تکلیف میں پیرالائز تھی اور اتنی تکلیف میں, لیکن ووٹ کا استعمال کیا. اس نے کہا کہ میں کشمیر کے لیے نکلی ہوں, میں کشمیریوں کے حق کے لیے نکلی ہوں, اور میں مسلم لیگ نون نے مہاجرین کا مقدمہ لڑا ہے, اس لیے میں یہ فیصلہ کیا ہے ہمارے پورے خاندان نے کہ ہم ان کو ووٹ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم. شمالا رانا صاحب ہمارے ساتھ تھی, مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما. یقیناً 27 ستمبر کی کال اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ثابت ہو سکتے ہیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہی بہتر بتا سکے گی. ایک مختصر وقفے کے بعد اقلیتوں کے دن کے حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں ہم نے سیاسی بہت سی تبدیلیوں اور ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کی ہے. بہت سی چیزیں یقیناً پاکستان کے اندر ایک کسٹم کے طور پر اپنائی گئی ہیں. پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ اقلیتی برادری کے حوالے سے بہت سی فیسیلیٹیشن اور ایفرٹس ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے پلیٹ فارم سے مختلف وقتوں میں کی جاتی رہی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی پچھلے کچھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت سے ایسے انیشیٹوز لیے گئے ہیں اقلیتوں کے لیے جو کہ یقیناً قابل ستائش ہونے بھی چاہیے. آج جیسے کہ 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے, خاص طور پر سندھ میں اس حوالے سے بہت سے اقدامات بھی کیے گئے ہیں. لیکن کتنے ایفرٹس ہیں ایسے جو کہ پریکٹیکلی ہو رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو کہ اس ریجن میں موجود ہیں, اسی کے اوپر تھوڑی سی ہم مختصراً بات کرنا چاہیں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ترجمان حکومت سندھ اور رکن ہے سندھ انسانی حقوق کمیشن کے سکھدیو ہمنانی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. سکھدیو صاحب, سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر میں آپ سے پہلے تو پریسائزلی یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم اقلیتوں کا دن تو منا رہے ہیں, ایسے بہت سے دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ درست ہے کہ سندھ میں اقلیتوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت عرصے سے بہت کام بھی کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس بھی مل رہے ہیں اور ایک پرسیپشن بلڈنگ میں بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے, خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ہم بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں, اقلیت اور میجورٹی اور مائنورٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پہ فرکشنز ہوتی ہیں, اور آج کل کے حالات میں آپ دیکھیں گے جہاں پہ ایکسٹریمزم پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے, اقلیتوں کے ایشوز آپ کو یو ایس میں بھی دکھیں گے, مسلم مائنورٹی کے ساتھ جو ہوتے ہیں, یورپ میں بھی, فرانس میں آپ کو دکھیں گے, یو کے میں بھی, اسپیشلی ہمارے خطے کی صرف اپنے بات کی بھارت پہ, وہاں پہ تو ہندو اقلیتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. وہاں پہ اگر آپ سکھ کمیونٹی کا وہاں پہ حال دیکھیں گی یا کرسچن کمیونٹی کا حال دیکھیں گی یا مسلمان کمیونٹی کا ان جنرل نہیں ہے وہاں پہ. پاکستان میں اف یو کمپیئر اٹ ود ریجن ہمارے اقلیتوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ بالکل بہتر ہے کمپیریٹیولی, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیلنجز یہاں پہ نہیں ہیں. سندھ میں بھی چیلنجز ہیں, پاکستان میں بھی چیلنجز ہیں. نیچرلی ایک میجورٹی اور مائنورٹی کا فنامنا جہاں پہ بھی آتا ہے وہاں پہ فرکشنز ہوتی ہے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا جو ملک سیپریٹ بنا تھا پاکستان, وہ بنا ہی اقلیت ہونے کی وجہ سے تھا. مسلمان جو تھے ہمارے اقلیت میں تھے, مائنورٹی میں تھے ان دا انڈیا, جس کی وجہ سے میجورٹی کے ساتھ ایشوز ہوتے تھے. وہی وجہ تھی جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کو فیوچر روڈ میں پتہ تھا پاکستان تھا. تو 11 اگست کو قائد اعظم صاحب نے وہی اسپیچ کی, فری ٹو گو ٹو ٹیمپل, فری ٹو گو ٹو ماسک. تو اس کی نشانیاں بھی علامتی دی, جس میں جھنڈے میں آپ کا سفید رنگ ہو یا آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن میں آپ کی چیزیں ہوں, یا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے پوچھی, پیپلز پارٹی کے جو بھی ادوات ہوتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ادوات ہو, کیونکہ 1973 کا پہلا ہی کانسٹیٹیوشن تھا, اس سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن تھے اس میں کوئی ایسا اسپیسیفک
پروٹیکشن اقلیتوں کو فراہم نہیں کی گئی. 1973 کانسٹیٹیوشن میں اقلیتوں کو پروٹیکشن دی گئی. اس کے بعد بینظیر صاحبہ شہید بی بی کے دور میں بھی کام کیا گیا, اور اسپیسیفکلی جو لاسٹ ہمارا فیڈرل ٹینیور تھا اس میں بڑے کام کیے گئے پورے ملک کے. پہلے ہم نے پیپلز پارٹی نے کام کیا, جیسے آج ہم منا رہے ہیں 11 اگست, یہ پیپلز پارٹی نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ڈکلیئر کیا تھا ایز اے نیشنل مائنورٹی سے. انفارچونیٹلی اس سے پہلے ہمارے پاس ملک میں کوئی نیشنل مائنورٹی ڈے نہیں تھا. 11 اگست سمبولک ہے کیونکہ جناح صاحب کی اسپیچ اقلیتوں کے حوالے سے اس دن پہ تھی کہ آپ کا جو بھی مذہب ہو, جو بھی کاسٹ کریڈ ہو, آپ یو کین گو ٹو یور ماسک ٹیمپلز, اپنے آپ گرجا گھر میں جا سکتے ہیں. ریاست کو اس چیز سے واسطہ نہیں ہوگا. کسی بھی ریاست میں, کسی بھی جمہوریت میں آپ نے اگر اس کی اسٹیٹ کی فنکشننگ دیکھنی ہوتی تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا کہ وہ ریاست جو ہے اپنی اقلیتوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک, اچھا سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان جو کچھ کر رہا ہے, بھی آپ نے بھارت کا بھی حوالہ دیا, بالکل درست بات ہے یہ, لیکن اس ایفرٹ کو, جو پازیٹیو ایفرٹ پاکستان میں ہو رہی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ ہم کس حد تک کر پا رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ یہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کر رہے. میں ایک بڑا آپ کے سامنے پلیٹ فارم سے ایک چیز اٹھانا چاہوں گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ایجنسی ہے, اگر وہ کسی بھی کنٹری کو سی پی سی کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن ڈکلیئر کرتی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لازمی اس کو ٹریڈ امبارگو لگانے کا پابند ہوتا ہے. انڈیا کو 2019 سے سی پی سی ڈکلیئر کیا گیا ہے. کیوں؟ اس کی ٹریٹمنٹ آف مائنورٹیز کی وجہ سے. اس کے ساتھ سے یو ایس از باؤنڈ کہ اس کے اوپر ٹریڈ امبارگو کرے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک نیریٹو پیڈل جو کیا گیا ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری کی جانب سے بار بار اگینسٹ, دیکھیے چیلنجز ہیں اگین, بٹ جو چیلنجز ہیں فار ایگزامپل بلیسفیمی کا, تو اس پہ ایکولی لوگ امپیکٹ ہوتے ہیں. ہماری میجورٹی بھی امپیکٹ ہوتی ہے, مائنورٹی بھی امپیکٹ ہوتی ہے. نیچرلی ریلیجن کی وجہ سے, آئیڈینٹی کی وجہ سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہے مائنورٹیز. بٹ ہم نے پورٹری کرنا ہے کہ ہم نے بھی یہاں پہ فار ایگزامپل آپ سندھ کا ایگزامپل لے لیں. سندھ میں آپ کے ڈپٹی اسپیکر مائنورٹیز ہیں, آپ کی جنرل سیٹس پہ جو ہے ہندو کمیونٹی الیکشنز لڑکے آ رہی ہوتی ہے. فیڈرل منسٹرز آپ کی مائنورٹی سے ہوتے ہیں, ہر حکومت میں ہوتے ہیں. نیچرلی پاکستان میں ایشوز ہیں, بٹ اگین ان کو اقلیتوں کو حکومت سازی میں, ڈیسیشن میکنگ میں ایکول سٹیزن شپ کا جو ہے درجہ دیا گیا. آپ کے میرے عقائد ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, پر ہمارے سٹیزن شپ ایکول ہے. یو آر رائٹ, ہمیں اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, فوکس کرنے کی, کہ وی نیڈ ٹو پورٹری مور. ٹھیک, بالکل ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ, آپ کے بڑی ہی پریسائز تمام چیزوں پر روشنی ڈالی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سکھدیو ہمنانی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ترجمان جو کہ حکومت سندھ بھی ہیں اور سندھ انسانی حقوق کمیشن کے رکن بھی ہیں, اور اوبویسلی پاکستان میں اور خاص طور پر سندھ میں بھی, بلکہ پوری پاکستان میں ہی اس حوالے سے تمام تر بنیادوں کے اوپر کام کیے جاتے ہیں. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ اچھے کام کر رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے لائے جائیں, تاکہ جو ایک پرسیپشن بلڈنگ ہے اس میں بھی مدد مل سکے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.